نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. القدوس پاکیزہ. ومن اسمائه الحسنى عز وجل القدوس. قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وقال الله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. بسم اللہ الرحیم. کون ترجمہ کرے گا؟ آپ کریں کریں. ومن اسماء الحسنى، اور اس کے ناموں میں سے ہے الحسنى خوبصورت، عز وجل عز وجل، القدوس پاکیزہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام القدوس ہے. قال اللہ تعالیٰ، اور اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هو اللہ الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی، الملک، جو ملک یعنی اونر ہے، بادشاہ ہے، القدوس پاکیزہ، السلام سلامتی والا، رائٹ، المؤمن امن دینے والا، امن دینے والا، المہیمن مفعل کے وزن پر، المہیمن نگہبان، العزیز زبردست، الجبار اپنی مرضی کرنے والا، زبردست کے معنوں میں یہ، المتکبر بڑا بن کے رہنے والا، بڑا بن کے رہنے والا. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یسبح للہ، تسبیح کرتی ہے اللہ کی، ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز جو آسمانوں میں ہے، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، الملک القدوس، جو بادشاہ ہے، پاکیزہ ہے، العزیز الحکیم، زبردست ہے، حکمت والا ہے. نیکسٹ. اللہ تبارک و تعالی هو الملک القدوس الطاہر من العیوب المنزہ مفعول میں ہے نا، المنزہ عن الاولاد والانداد والنقائص الموصوف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فله الاسماء الحسنى والصفات العلى. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالی جو برکت والا اور بلند ہے، هو الملک، وہ بادشاہ ہے، القدوس پاکیزہ، الطاہر پاک، من العیوب عیبوں سے، یعنی ہر طرح کے عیب سے اللہ سبحانہ تعالی پاک ہے، المنزہ پاک ہے، عن الاولاد اولاد سے، کیونکہ اولاد بھی ویکنس ہے نا، والانداد اور شریک، والنقائص اور کمیوں سے، نقائص سے. الموصوف صفت موصوف کیا ہوتا ہے؟ جس کا وصف بیان کیا جائے، جس کا وصف بیان کیا جاتا ہے بصفات الکمال، کمال کی صفات کے ساتھ، یعنی پرفیکٹ ایٹریبیوٹس کے ساتھ اس کا وصف بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللتی وہ جو، یہ اللتی جو ہے یہ صفات کی طرف جا رہی ہے، اللہ تعالی کی طرف نہیں جا رہی. اللتی وہ صفات، وصف بہا اس نے وصف بیان کیا ان کے ساتھ، یعنی ان صفات کے ساتھ، نفسہ اپنی ذات کا، فی کتابہ اپنی کتاب میں، یعنی اللہ تعالی نے جن صفات کے ساتھ اپنا وصف بیان کیا ہے اپنی کتاب میں، او یا وصفہ وصف بیان کیا ہے اس کا، بہی ساتھ اس کے، رسولہ اس کے رسول نے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اوصاف کے ساتھ اللہ تعالی کا وصف بیان کیا، اللہ تعالی کی تعریف بیان کی ہے، وہ سب صفات کون سی ہیں؟ کمال کی صفات ہیں.
فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، وَالصِّفَاتُ الْعُلَى، اور اچھی اچھی صفات. آپ پڑھی. وهو سبحانه الملك القدوس الممدوح بالفضائل والمحاسن المنزه عن النقائص في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله واقواله كما قال سبحانه ومن اصدق من الله حديثا. وافعاله عز وجل منزهة عن الخطأ والنسيان وعن الآفات والعيوب كما قال سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. احسنتی. وہو، اور وہ، سبحانہ، پاک ہے وہ، الملک القدوس، بادشاہ پاکیزہ، الممدوح، جس کی مدح بیان کی جائے، جس کی تعریف بیان کی جائے، بالفضائل، فضائل کے ساتھ، والمحاسن، محاسن ہوتے ہیں اچھی صفات، المنزہ عن النقائص، پاک ہے تمام کمیوں سے، نقص سے، فی ذات ہی، اپنی ذات میں، اپنی ذات میں اللہ سبحانہ وتعالی ہر کمی سے پاک ہے، وہ اسماء ہی، اور اپنے ناموں میں، وہ صفات ہی، اور اپنی صفات میں، وہ افعال ہی، اور اپنے اعمال کاموں میں، وہ اقوال ہی، اور اپنے اقوال میں یعنی باتوں میں، یعنی نہ اس کی بات میں، نہ اس کے کام میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے ناموں میں، نہ اس کی ذات میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے ہی نہیں، ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے. اور ہم انسان کیا چاہتے ہیں کہ یہ ہم بن جائیں، یا ہم دوسرے انسانوں میں وہ پرفیکشن ڈھونڈتے ہیں جو کہ ان میں ہے نہیں. یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں ہے. اور اگر ہمارا اس بات پر ایمان ہو جائے، یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، ناموں میں، صفات میں، افعال، اقوال، کسی چیز میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، ہر چیز اس کی سب سے درست ہے، سب سے ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں ہمارا ایمان کتنا بڑھ جائے گا، اور ریسپشن کتنی زیادہ بہتر ہو جائے گی کہ اس کی بات سب سے سچی بات ہے، اس کی بات سب سے بہترین بات ہے، تو پھر ہم فوراً ایکسپٹ بھی کر لیں گے اس کو. ہم کیوں ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں؟ کسی کی بھی بات ہم اس وقت ریجیکٹ کرتے ہیں یا اس کو ہول ہارٹیڈلی نہیں لیتے جب ہمیں پورا یقین نہیں ہوتا کہ یہ فائدے کی ہے. ہم ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں اس کے بارے میں، شک کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے پیچھے اس کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہوگا، پتہ نہیں اس کا علم پورا ہے بھی کہ نہیں، کہاں سے انفارمیشن لی، سورس کیا ہے. اور بعض اوقات کسی کا کام بہت اچھا بھی ہو تو ہم اسے ماننے کو اس لیے تیار نہیں ہوتے کہ اس کو ماننے سے شاید ہمیں کوئی کمی ہو جائے گی، یا پھر ہم یہی سوچتے رہتے اچھا بظاہر تو اچھا لگ رہا ہے، پتہ نہیں کس نیت سے کیا، اور ویسے تو ٹھیک ہی لگ رہا ہے لیکن اس کے اندر پتہ نہیں کیا کمی ہے. یعنی ہمیشہ اس چیز کی تلاش میں رہنا کہ کہیں کسی کی کوئی کمی نظر آئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیلنج کر دیا، ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. کوئی کمی ہے ہی نہیں، نہ اس کے افعال میں، نہ اقوال میں، نہ کسی بھی چیز میں. سازا مجھ سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں اور نظر بھی آ جاتی ہیں، تو پہلے میں اس پہ بہت بروڈ کرتی رہتی تھی اور بہت سوچتی رہتی تھی میں نے یہ کیوں کہا ہے، میں نے کیوں کیا، میں نے ایسے کیوں کر دیا. اب الحمدللہ جب سے فقہ القلوب پڑھنا شروع کیا ہے تو ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ جب کوئی غلطی ہوتی ہے میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ اللہ تعالیٰ ہے نا، میں تو بندی ہوں، میں تو غلطیاں کروں گی، الحمدللہ، سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن یاد آتی ہے کہ ہم کتنے ناقص ہیں اور اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ پرفیکٹ ہے کہ اس کو کوئی اسی طرح جب دوسرے غلطی کر چکے، کوئی بھی انسان غلطی کر لے تو پھر اس کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہوگا، اس کو بھی ہم اگنور کر سکیں گے، چاہے نہ بھی بھولیں. کچھ چیزیں بھول نہیں سکتی، ہم کتنے بھی کوشش کریں وہ نہیں بھولتی، لیکن ہم انہیں اگنور تو کر سکتے ہیں نا، کہ انہیں اتنی امپورٹنس نہ دیں اور ان چیزوں کو اتنا مسلط نہ کریں اپنے اوپر، کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ پر ایمان میں جو کمی ہمارے میں رہ جاتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہے نا کہ دل جس میں ایمان ہوتا ہے اللہ کا وہ اتنا زیادہ لوگوں پر فوکسڈ ہے، اتنا زیادہ فوکسڈ ہے کہ جب ہمیں تو یہ کہا گیا ہے نا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ،
یہی آیت آج تھی نا جمعہ کی نماز میں. اس وقت مجھے اتنا خیال آیا کہ واقعی یہ جو ذکر کثیر ہے ہم لوگوں کا کرنا چھوڑے تو ہم اللہ کا کریں نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ایک ہی ٹائم میں دو چیزوں کو کروں. تو پرفیکشن کی ہی تلاش ہے، یا تو دوسروں کے اس میں فکر میں پڑ رہتے ہیں کہ ہمارے سے کوئی غلطی ہوگی تو جو ہماری پرفیکشن کا امیج ہے ان کی نگاہ میں وہ ٹوٹ رہا ہے، کبھی ہماری نگاہ میں جو ان کا امیج ہے وہ ٹوٹ رہا ہے. تو یہ بت تو ہے ہی ٹوٹنے کے لیے، ان کو ٹوٹے رہنے دیں اور وہ جو اصل ہے نا الہ اس کو اپنے دل میں جگہ دیں، اس کے آگے جھک جائے، تبھی زندگی اپنی صحیح جگہ پہ آ سکتی ہے، ورنہ جنجال میں پڑے رہیں گے، کر نہیں سکیں گے کچھ. اس پیراگراف کو سارے مل کے ذرا دوبارہ پڑھیں، سب بولیں اس پہ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْمَمْدُوحُ بِالْفَضَائِلِ مَحَاسِنِ الْمُنَزَّهُ عَنِ النَّقَائِصِ فِي ذَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اس سے آگے کوئی سچا نہیں، سب سے سچا وہی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. استاذہ یہ جیسے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بغیر کسی نقص کے اور اللہ تعالیٰ کی بات بالکل کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ، تو یہ اثر بھی انہی لوگوں پہ اس لیول کی کرتی ہے جس طرح کا ہمارا اندر ہوتا ہے. تو ایک اسکول میں ہم لوگ آج کل جا رہے تھے، تو چھوٹے بچے تھے، تو ان کو صبح شام کے جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم نے کہا چلو یہی شروع کر دیتے ہیں ان کے ساتھ میں نا. تھوڑے سے بچے تھے، 4.5 سال کا آئی تھنک ایک بچہ تھا. اور وین آئی اسٹارٹ ٹیلنگ ہم کہ بھئی اگر ہم یہ پڑھیں گے تو پھر فرشتہ ساتھ سوئے گا، اور یہ نہیں پڑھیں گے تو پھر شیطان اس طرح سے. تو اتنا اس نے ریسیو کی اس چیز کو کہ وہ یعنی تھوڑی دیر بس پریشان ہو گیا، اور پھر کہتے ہیں میم آپ میرے گھر آج چلیں اور آج آپ نے مجھے یہ دعا پڑھا کے سولانا ہے. میں نے کہا نہیں میں آپ کو یاد کروا دیتی ہوں. اب وہ یعنی میرے پہ بالکل ہو رہا تھا کہ بھی یو ہیو ٹو کم ایٹ مائی ہوم، اور یہ نہ میں بھول جاؤں. میں نے کہا میں آپ کو یاد کرواتی ہوں تو انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا. کہتے نہیں میم آپ میرے گھر آئیں، میں بھول جاؤں گا، آپ نے مجھے پڑھانا ہے، میں شیطان کو نہیں اپنے ساتھ کرنا. تو پھر میں نے کہا اچھا میں آپ کی ماما کو کہتی ہوں کہ وہ آپ کو یاد کروائیں. نہیں ماما بھی بھول جائیں گی. تو میں اتنا مجھے اس ٹائم ہو رہا تھا کہ مجھے اتنا ڈر نہیں لگا تھا کلاس میں جب ہم پڑھے تھے کہ واقعی شیطان ایک ایسی بینگ ہے جو میرے ساتھ میں ہوگا اور فرشتہ نہیں ہوگا. تو وہی چیز کہ جتنی ہماری فطرت سلیم ہوتی ہے نا اتنا پھر اثر کرتی ہیں یہ چیزیں ہم. گویا خلاصہ یہ ہے کہ پرفیکشن صرف اللہ کی ذات کے لیے، اور اس کے علاوہ سب امپرفیکٹ ہے. تو لوگوں میں پرفیکشن تلاش کرنا چھوڑ دیں تو ساری فرسٹریشنز خود ہی ختم ہو جائیں گی. وَأَفْعَالُهُ عَزَّ وَجَلَّ مُنَزَّهَةٌ عَنِ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ، اور اس کے کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے منزہۃ پاک ہے، عن الخطأ والنسیان بھول چوک سے بھی. سب بھول جاتے ہیں لیکن وہ نہیں بھولتا، بھولنا بھی ایک نقص ہے. وعن الآفات والعیوب، اور آفات اور عیبوں سے، کہ دوسروں کے اوپر مختلف طرح کے حادثات گزرتے رہتے ہیں، آفات آتی رہتی ہیں اور ان کے اندر اور قسم کی خرابیاں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص یا عیب نہیں ہے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پوری ہو گئی تیرے رب کی بات سچائی اور عدل کے اعتبار سے. لا مبدل لکلماتہ، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. عام طور پر ہم لوگوں کے کاموں میں بھی پرفیکشن ڈھونڈتے ہیں نا، اور خصوصاً جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں جیسے ماں باپ ہیں، اور اگر ان کے اندر وہ معیار نہیں ہوتا یا ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تو پھر ہم ٹوٹ جاتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے، پھر ہمارا پوری دنیا سے اعتبار اٹھنے لگتا ہے. اگر ہمارے ماں باپ نے غلطی کی تو پھر تو دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس پر اعتماد کیا جا سکے. اس طرح کے کتنے مسائل اٹھ جاتے ہیں. پھر سوچنا چاہیے کہ وہ ماں باپ ہیں، خدا نہیں ہے. اصل میں ہم نے ان کو خدا بنایا ہوا ہے.
ہم نے ان کو بہت بڑے مقام پر رکھا ہوا ہے، جبکہ وہ بھی ہیومن بینگز ہیں. اسی طرح کوئی بھی ہو، پھر ہم اپنے سے چھوٹوں کو دیکھیں، اپنے سرونٹس ہیں یا اور جو اس کیپیسٹی میں لوگ ہیں، ان کے اندر بھی ہم پرفیکشن تلاش کرنے لگتے ہیں اور ایک کے بعد ایک کو نکالتے رہتے ہیں تاکہ کوئی پرفیکٹ مل جائے. تو وہاں بھی نہیں ہے. پھر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم سے کوئی وعدہ کرے وہ کبھی بھولے نہ، وہ بھی مشکل ہے. تو ساری ہماری جو جھنجھلاہٹیں ہیں وہ ہے اس وجہ سے کہ ہم نے غیر اللہ میں اللہ کو تلاش کرنا شروع کیا ہوا. تو اپنے اصل مقام پر آ جائیں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یعنی صدق اور عدل میں تیرے رب کی باتیں بس کمپلیٹ ہو چکی ہیں. کوئی ان کی باتوں کو، ان کے کلام کو تبدیل نہیں کر سکتا، اور وہ سننے جاننے والا ہے. وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يكثر من ذكر هذا الاسم في ركوعه وسجوده. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح فسبحان الملك القدوس ذو الفضائل والمحاسن المنزه عن النقائص والعيوب. وكان النبي، اور تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یکثر، کثرت سے کرتے، من ذکر هذا الاسم، اس نام کا ذکر، فی رکوعہ و سجودہ، اپنے رکوع اور سجدوں میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے. ہم میں سے کتنے لوگ یہ کثرت سے پڑھتے ہیں یہ دعا؟ کون سی بلا؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اکثر کو تو پتہ بھی نہیں کہ یہ بھی سجدے اور رکوع کی دعا ہے. سبوح، سبوح کا مطلب ہے سبحان، یعنی پاک ہے. سبحان الملک القدوس، قدوس رب الملائکتی، رب ہے فرشتوں کا، والروح، اور روح الامین کا، یعنی جبریل علیہ السلام کا. تو کون ہے رب؟ ذو الفضائل والمحاسن، جو فضائل و محاسن والا ہے، خوبیوں والا. المنزہ عن النقائص والعیوب، جو ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے پاک ہے. آج پہلی دفعہ ہے کہ ایک نام ایک سٹنگ میں پورا ہو گیا، الحمدللہ. السلام، ومن اسمائه الحسنى عز وجل السلام. قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من المسألة ما شاء. متفق عليه. کون ترجمہ کرے گا؟ ومن اسمائه الحسنى کریے. ومن اسمائه الحسنى، اور اللہ کے اچھے ناموں میں سے ہے عز وجل، عز وجل کے السلام، السلام. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هو اللہ الذی، وہ اللہ وہ ذات لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. الملک، بادشاہ، القدوس، پاک، السلام، سلامتی دینے والا، سلامتی والا، المؤمن، امن دینے والا، المہیمن، نگہبان، العزیز، زبردست، الجبار، زبردست، المتکبر، بڑا بننے والا. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو اس کو شریک کرتے ہیں. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ، بے شک اللہ، هو السلام، وہ سلامتی والا ہے. فَإِذَا، پھر جب قعد بیٹھے، احدکم، تم میں سے کوئی، فی الصلاۃ، نماز میں، فلیقل، تو چاہیے کہ کہے، التحیات للہ، پاک ہے اللہ، والصلوات، اور التحیات للہ، ساری زبانی عبادات زبانی اللہ عبادات کے لیے، جیسے ذکر اذکار، والصلوات، اور دعائیں اذکار،
دعائیں، والطیبات اور پاکیزہ کلمات. پاکیزہ کلمات. السلام سلامتی علیکہ تجھ پر ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمتیں، وبرکاتہ اور اس کی برکات. السلام سلامتی علینا ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے نیک بندوں پر. فإذا پھر جب قالہ کہے وہ، اصابت پہنچی یعنی پہنچی اس کی بات یا اس کی دعا، کل عبد للہ صالح، ہر نیک بندے کو، ہر اللہ کے نیک بندے پر. کیا زبردست بات ہے. یعنی اس کی دعا ہر نیک بندے کو پہنچ جائے گی، اس کو فائدہ پہنچ جائے گا. تو اف یو آر نیک تو ہر نمازی کی دعا آپ کو پہنچ رہی ہے. فی السماء والارض، آسمان میں اور زمین میں. اشہد میں گواہی دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ کہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ کے. واشہد ان اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد عبدہ و رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ثم یتخیر پھر چن لے یعنی اختیار کرے من المسألۃ ما شاء، دعا میں سے جو بھی چاہے. مسئلہ مطلب سوال، جو سوال کرنا چاہے، جو مانگنا چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، یعنی التحیات کے بعد. دوبارہ سے اس کو دیکھ لیتے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ هو السلام، اللہ تعالیٰ کا نام السلام بھی ہے. فاذا قعد احدکم فی الصلاۃ، جب کوئی تم میں سے نماز میں بیٹھ جائے، فلیقل تو یہ کہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. فاذا قالها، پھر جب اس نے کہا اس کو، اصابت کل عبد للہ صالحا، پہنچ گئی یہ سب چیزیں، یعنی کہ سلامتی، سلام پہنچ گیا ہر اللہ کے نیک بندے کو. فی السماء والارض، آسمان میں اور زمین میں. آسمان میں کون ہے؟ فرشتے، ان تک بھی سلام پہنچتا ہے. اللہ اکبر. نیک روحیں بھی، بالکل کبھی سوچا ہی نہیں ہے نا. کتنا ایک کنیکشن ہے نا مومنین کا، کب بھی کہیں بھی وہ کہتے ہیں نا تحیط وراءہم، ان کی دعائیں ان کو گھیرے رکھتی ہیں. اور پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور پھر جو چاہے دعا مانگے، یعنی جو آخری التحیات کی دعائیں. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں دوسروں کی دعائیں چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک ہو جائیں، اس طرح ہمیں ان کی دعائیں بھی ملتی رہیں گی جب وہ نماز پڑھیں گے اور یہ والی دعا پڑھیں گے. صحیح. ہاں جی، آپ کی یہ فرشتے نیک لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں ہر وقت، ہم لوگ قرآن میں بھی پڑھتے آئے ہیں، تو یہ ہماری طرف سے پھر اس چیز کا جواب ان کو بھی پہنچ جاتا ہے کہ ہماری طرف سے ان کو بھی سلام پہنچ جاتا ہے اس میں. اچھا، فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے کرتے ہیں. فرشتے بھی ہمارے لیے دعائیں مانگتے ہیں نا. مائک لے لیجیے کیونکہ پیچھے لوگوں کو نہیں پتا چلتا، آن لائن نہیں سن پاتے، تو مائک میں بہتر رہتا ہے. یہ سوچ رہی تھی کہ نیک لوگوں سے ملنے کا کتنا دل چاہتا ہے. مثلا ایسے لوگوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ جو اتنی دور ہم سے رہتے ہیں، جن سے کبھی ملاقات کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا، تو دل تو چاہتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت ملے. اور تو ہر نماز میں ہم ان کو سلام بھیج رہے ہیں. وہ ہر، اور سب نے یہ بھی ذہن میں آ رہا ہے وہ جو دعا تھی نا، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، ہر کوئی عبد ہے. مطلب کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ فرشتے بھی عبد ہیں نا. ہم عبد کو صرف سمجھتے ہیں اب انسان. کل من آت الرحمن عبدا. جی ناظر سے یہ خیال آ رہا تھا کہ ان ورڈز میں کتنی شدت ہے نا، کہ ایک ہم اتحیات میں بیٹھے ہوئے اور صرف یہ کہہ رہے ہیں، اور اوپر پورا سلامتی جاری اور پوری زمین پہ ہر کسی کو. سبحان اللہ، کیا ورڈز ہے نا. تب مطلب پتہ چلتا ہے السلام، اللہ تعالیٰ کا نام السلام ہے اور وہ سلامتی دینے والا بھی ہے نا. اور اس طرح وہ دعائیں پہنچاتا ہے نا. ہماری کیا طاقت ہے، ہماری دعا میں کیا ہے کہ وہ پہنچے؟ وہ پہنچاتا ہے سب تک، وہ قبول کرتا ہے. پھر ہماری دعا کی وجہ سے ان کو سلامت رکھتا ہے اور ان کی وجہ سے ہمیں سلامت رکھتا. ہاں دل میں بری فیلنگز پیدا ہو جاتی ہیں جب ہم برے لفظ بولتے ہیں، تو وہ بھی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. بالکل، اسی لیے غیبت اور دوسرے کے بارے میں برا خیال یہ منع ہے، کیونکہ فیلنگ پہنچ جاتی کسی نہ کسی طرح. جیسے وہ ہے نا کہ وہ ایک برا لفظ آپ سوچتے بھی نہیں، آپ نے بولا آپ کو جہنم کی گہرائیوں میں پہنچا دے، اور ایک اچھا لفظ آپ نے سوچا بھی نہیں، آپ بولا تو آپ وہ اتنا اوپر پہنچا دے. یس. موٹر وے سے میں لاہور جا رہی تھی تو راستے میں قبرستان بھی ہوتے ہیں کافی زیادہ،
تو میں سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں کے لیے کون دعائیں کرتا ہوگا، جیسے قبروں میں اور بالکل اندھیرا ہے، ہمیں ایون قبریں بھی نہیں رات کے لیے ان کی نظر آ رہی ہوتی، تب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ ہماری دعائیں ان تک جاتی ہیں اور کس طریقے سے جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی هو السلام الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل نقص لكماله في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله. اللہ تبارک و تعالی وہی سلامتی ہے، وہی سراسر سلامتی یعنی السلام ہے. الذی وہ جو سلم سلامت ہے، من کل عیب ہر عیب سے، وبریء من کل نقص اور بری ہے ہر نقص سے. کیوں بری ہے؟ لکمالہ فی ذاتہ اپنی ذات کے کمال کی وجہ سے، واسمائہ وصفاتہ اور اپنے اسماء و صفات کی وجہ سے، وافعالہ اور اپنے افعال میں کمال کی وجہ سے. السلام جو ہر عیب سے سلامت ہو، کیونکہ اس میں پرفیکشن ہے تو پھر سلامت ہی سلامت. وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَحَقُّ بِهَذَا الْإِسْمِ مِنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ لِأَنَّهُ السَّالِمُ مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَعَيْبٍ وَنَقْصٍ وَذَمٍّ وَلَهُ الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ وَكَمَالُهُ سُبْحَانَهُ مِنْ لَوَازِمِ ذَاتِهِ فَالسَّلَامُ يَتَضَمَّنُ إِثْبَاتِ جَمِيعِ الْكَمَالَاتِ لَهُ وَسَلْبِ جَمِيعِ النَّقَائِصِ عَنْهُ. کون ترجمہ کرے گا؟ وہ سبحانہ پاک کو زیادہ حقدار ہے بہذا الاسم اس نام کے ساتھ، من کلی ہر چیز کے ساتھ، ما سواہ جو اس کے علاوہ، لأنہ کیونکہ مطلب کیا ہوا؟ من کلی ہر چیز سے، ما سواہ جو اس کے علاوہ. مطلب کیا بنا؟ بات کا مطلب کیا بنا؟ ہاں شابش. اللہ سبحانہ تعالی اپنے علاوہ ہر چیز سے زیادہ حقدار ہیں اس نام کے کہ ان کا نام سلام ہو. ٹھیک ہے. لِأَنَّهُ کیونکہ سالم و سلامت ہے، من کلی آفتن ہر طرح کی آفت مصیبت سے، و عیبن اور ہر طرح کے عیب سے، و نقص و ضمن ہر طرح کے نقص اور مذمت سے، وَلَهُ الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ اور اس کے لیے کمال ہے مطلق. عام طور پر من کلی الوجوہ، عام طور پر نہیں، مکمل. مطلق ہوتا ہے ایبسولوٹ، مکمل کمال ہے من کل الوجوہ ہر طرح کی قسم سے، ہر جانب سے، ہر سائڈ سے، یعنی ہر طرح سے. وہ کمالی اور کمال ہے سبحانہ وہ پاک ہے، من لوازم ذاتی اپنی ذات کے لوازمات سے. وَكَمَالُهُ سُبْحَانَهُ مِن لَوَازِمِ ذَاتِهِ اور اس کا کمال اس کی ذات کی لازمی چیزوں میں سے، یعنی اس کی ذات کا حصہ ہے، یعنی کمال اس کے لیے لازم ہے. السلام یتضمن متضمن ہے یا شامل ہے اس بات کے ساتھ، جمیل کمالاتی تمام کمالات کے ساتھ، لاہو جو اس کے لیے ہیں، وسلبہ اور ختم ہو جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے جمیل نقائصی تمام قسم کے نقائص عنہ اس سے. فالسلام یتضمن اثبات جمیع الکمالات له، جو السلام کا لفظ ہے یہ مشتمل ہے، یتضمن مشتمل ہے، اثباتی ثابت کرنے کے لیے، جمیل کمالات لہو تمام کمالات کو اس کے حق میں، یعنی السلام سے اس کے لیے ہر طرح کے کمالات لازم ہو جاتے ہیں، ہر چیز میں وہ کامل ہو. دیکھیے سالم لفظ جو ہوتا ہے وہ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ سالم، صحیح سالم، یعنی اس کا کوئی حصہ بھی ٹوٹا ہوا نہیں ہے، جھڑا ہوا نہیں ہے، بھرا ہوا نہیں ہے، اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا ہوا، پرفیکٹ ہے، پرفیکٹ. یعنی کسی بھی چیز میں آپ دیکھیں. گائے تھی مسلمت اللہ شیعہ تھا، وہ بھی یہی روٹ ہے سلامتی والا کہ صحیح سلامت ہے. ہم ترجمہ بھی تو یہی کرتے ہیں نا، صحیح سلامت. تو السلام کے اندر تمام کمالات کا اس بات ہوتا ہے، وہ اس میں شامل ہیں. وسلب جمیع النقائص عنہ اور ہر طرح کی کمیوں کا مائنس ہونا، سلب ہونا، ختم ہو جانا، نکل جانا. والسلام یتضمن سلامت ذاتہ من کل نقص وعیب، والسلام اور سلام یتضمن مشتمل ہے اس پر، سلامت ذاتی ہی اس کی ذات کی سلامتی پر، من کل نقص وعیب ہر نقص اور عیب سے، وسلامت اسمائہ من کل ذم اور اس کے ناموں کی سلامتی
ہر طرح کی تنقید سے، ذم سے. وسلامت صفات ہی من مشابہت صفات المخلوقین، اور وہ سلامت ہے اپنی صفات میں مخلوق کی مشابہت سے. وسلامت افعالی، اور اس کے افعال کی سلامتی جو ہے من العبث بیکار چیزوں سے، وظلم، اور ظلم سے، وخلاف الحکمتی، اور حکمت کے خلاف کاموں سے. یعنی وہ پاک ہے کہ وہ کوئی بیکار کام کرے یا حکمت کے خلاف کام کرے یا ظلم سے کام لے. جب ہم نے وہ الملک پڑھا ہے نا، تو جتنا اللہ کی ملکیت کا ذہن میں آتا اتنا ہی اپنی لگا تھا کوئی چیز اپنی ملکیت میں. آج پورا لگ رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں بیکار اور ظلم اور خلاف حکمت، ہم بھرے ان چیزوں سے، ہم اتنے امپرفیکٹ ہیں. اپنا آپ انسان کو پہچان سکتا ہے جب اللہ کو پہچان. بالکل ایگزیکٹلی. جب انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا تو پھر اپنی پہچان بھی خوب ہوتی ہے کہ وی آر نتھنگ. آگے چلیں. والسلام يتضمن سلامة ذاته من كل نقص وعيب وسلامة أسمائه من كل ذم وسلامة صفاته من مشابهة صفات المخلوقين وسلامة أفعاله من العبث والظلم وخلاف الحكمة. والسلام، اور اللہ سبحانہ وتعالی جو السلام ہے، يتضمن متضمن ہے سلامت ذات ہی، اپنی ذات کی سلامتی میں، یعنی اس میں ذات کی سلامتی بھی شامل. من کل نقص و عیب، ہر نقص اور عیب سے. وسلامت اسمائہ من کل ذم، اور اس کے نام سلامت ہے ہر ذم سے، تنقید سے. وسلامت صفات ہی، اور اس کی صفات سلامت ہے من مشابہت صفات المخلوقین، مخلوق کی صفات کی مشابہت سے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخلوق کی طرح ہے، یعنی مثلا وہ لمبا ہے فلاں کی طرح، یا چوڑا ہے فلاں کی طرح، یا گورا ہے فلاں کی طرح. یہ اس میں سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. وی کین ناٹ ڈسکرائب اللہ سبحانہ وتعالیٰ لائک وی ڈسکرائب پیپل. وسلامت افعالہ من العبث، اور اس کے کاموں کی سلامتی، اس کے افعال کی سلامتی عبث سے، بیکار کاموں سے. عبث ہوتا ہے یوز لیس. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبا، اسے کوئی کام بھی کھیل تماشے کے طور پر نہیں کیا. اور ہمارے اکثر کام بے مقصد ہوتے ہیں. اس میں سیریسنس کے علاوہ جو اصل بات ہے وہ ہے ایسے ہی یوز لیس کام کرنا، وین، کوئی پرپز نہ ہو جن کا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بے مقصد پیدا کیا، بیکار پیدا کیا. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان سمجھتا کہ شتر بے مہار ہے، وہ کوئی نہیں پوچھنے والا اس کو. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. والظلم، اور نہ کوئی ظلم پر مبنی کام کیا. وخلاف الحکمہ، اور نہ حکمت کے خلاف کوئی کام کیا. فاللہ جل جلالہ هو الحی الذی سلمت حیاتہ من الموت والسنۃ والنوم والتغیر، وهو القادر الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب والاعیاء والعجز. فاللہ جل جلالہ، بس اللہ سبحانہ وتعالی، هو الحی، وہ زندہ ہے، الذی، وہ جو، سلمت حیاتہ، سلامت ہے اس کی زندگی، من الموت، موت سے، والسنۃ، اونگ سے، اونگ، والنوم، اور نیند سے، والتغیر، اور چینج. تو موڈ چینج ہوتے رہتے ہیں، اور کبھی موسم کے اثرات ہم پر پڑ جاتے ہیں، کبھی جوانی سے بڑھاپے کی طرف، اور مسلسل چینج ہے ایوری ڈے. کوئی 2 دن ایک جیسے ہوتے. ہم سوچتے کل تو اس وقت میں اچھی بلی تھی، آج مجھے کیا ہو گیا. ہے کوئی کنٹرول اپنے اوپر؟ پھر ہم ریزن تلاش کرتے رہتے ہیں ایسا کیوں ہوا. مجھے تو یہ بہت ہوا کہ میں کالج لائف میں پڑھی تو کچھ فرینڈز کو یہ ہوتا ہے جب دل چاہے چینج ہو جائے، کچھ نہیں تو پھر انسان اللہ کی طرف. صرف فرینڈز نہیں، ہر ایک، کوئی رشتہ ایسا نہیں. دل اللہ کے ہاتھ میں، کسی کو بھی چینج کر سکتا ہے. اور پھر یہ جس کی بھی ہمیں محبت ملتی ہے، یہ جس کی طرف سے بھی کوئی خیر نصیب ہوتا ہے، یہ دراصل پہنچانے والا اللہ ہی ہے. اس بندے کی کوئی طاقت نہیں. جب دل چاہے پھیر دے.
اور پھر انسان اللہ کی طرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کبھی نہیں بدلنا، قبر میں بھی میرے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح اتنا جڑے دل. اللہ تعالیٰ کی یہ صفات پہ غور کر کے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ساری زندگی جو ہمیں ملی ہے اس میں ہمیں جو کچھ کرنے کو کہا گیا ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ اس پرفیکشن کو دیکھ سکیں ایک دن یا اس سے ملاقات کر سکیں. مطلب ہمیں بھی کہا گیا نا کہ آپ اپنی صفات کو بڑھاتے جاؤ اور اللہ کے قریب ہوتے جاؤ، تو ہمیں پوری زندگی اپنے آپ کو ایک ٹرانسفارمیشن میں گزارنی، بہتر سے بہتر. ایک یہ چیز ہمیں اتنا دکھ دیے رکھتی ہے نا، جیسے وہ کہیں تھی فرینڈز چینج ہو رہی. اصل میں مجھے تو یہ سارا مسئلہ یہی لگ رہا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں جو ہے نا لوگوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، بس صبح سے رات تک ساری عقیدے کی خرابی ہے نا، ساری عقیدے کی خرابی. ہم کہہ رہے ہیں وہ چینج کیوں ہو گیا؟ ابھی آج تو تمہیں یہ چیز اچھی لگ رہی تھی، اور مطلب ابھی صبح تو اب شام میں اگر وہی چیز ہے وہ کیوں نہیں اچھی لگ رہی؟ بھی اس کا موڈ چینج ہو گیا، اب اس کی رائے بدل گئی ہے. ہر وقت ہم چاہتے کانسٹنٹ ہو لوگ. ہاں وہ کیسے کانسٹنٹ ہو؟ وہ اللہ ہے ہی نہیں نا. جو اللہ ہے اس سے ہم خوش نہیں ہوتے کہ وہ کانسٹنٹ ہے، اور لوگوں سے غم کھاتے رہتے ہیں کہ وہ کانسٹنٹ نہیں ہے. فوکس ہی غلط ہے نا، جس کی وجہ سے پھر ساری مشکلات، سارے غم دکھ اور ساری چیزیں اسی وجہ سے. ابھی وہ خیال آ رہا ہے نیت کا، جو حضرت عثمان کا آپ نے واقعہ بتایا تھا کہ اتنی چینجز کے باوجود وہ جو کام صرف اللہ کے لیے تھا اتنی خالص نیت کے ساتھ، وہ ویسے ہی کا ویسے چلتا چلا. ان کو تو ان لوگوں کے نام بھی نہیں پتا ہوں گے جنہوں نے چاہ کے ان کے اکاؤنٹ کھلوائے. بالکل. آپ اللہ کے لیے کام شروع کر دیں، پھر اللہ پہ چھوڑ دیں کہ وہ اس کو کس طرح بڑھاتا ہے. ایک دانہ جو ہے وہ 700 بن جاتا ہے. کس صدقے کا ایک 700 بنتا ہے جو خالص ہوتا ہے. آگے چلتے. وَهُوَ الْقَادِرُ الَّذِي سَلِمَتْ قُدْرَتُهُ مِنَ اللُّغُوبِ وَالتَّعَبِ، وہ ایسا قادر ہے کہ سلامت ہے اس کی قدرت تھکاوٹ اور تعب سے، یعنی تھکنے سے، ہر قسم کی تھکاوٹ سے وہ پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، والاعیاء اور عاجز آنے سے، تھک جانے سے. افعینا بالخلق الاول، وہ والعجز اور عاجز ہونے سے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الَّذِي سَلِمَ عِلْمُهُ مِنَ النَّقْصِ، یعنی یہ صفت کس طرح کنیکٹڈ ہے باقی صفات کے ساتھ نا، ہر صفت کے اندر ہے یہ. وہ ایسا علیم ہے کہ اس کا علم سلامت ہے نقص سے. فَلَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ، اس سے ایک ذرے برابر بھی چیز چھپی ہوئی نہیں. او یغیب عنہ قدر ذرۃ، یا غائب نہیں ہو سکتی اس سے ایک ذرے کے برابر بھی چیز. اور ہماری تو اینک نہ ہو تو بڑی سی چیز میں نظر نہیں آتی. یعنی ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن اور حاضر اور غائب کو بیک کو وقت کیسے دیکھ لیتا. کتنی بڑی ہستی. اور انسان اصل میں ایسی ہی ہستی کی تلاش میں رہتا ہے کہ جس کے ایسے کام ہوں، لیکن فوکس ادھر ادھر ہے. انا تسحرون، آج صبح میں پڑھ رہی تھی، انا تسحرون. سب کہتے ہو کہ اللہ نے بنایا آسمان زمین سب کچھ، تو پھر اللہ کی پہچان میں کون تم پہ جادو کر دیتا ہے کہ تمہاری آنکھ مت ماری جاتی ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ السَّلَامُ الَّذِي سَلِمَ الْخَلْقُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلَا يَظْلِمُ أَحَدًا. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا سلامتی دینے والا ہے کہ جو مخلوق پر ظلم کرنے سے سلامت ہے، بس وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. فَلَا يَظْلِمُ أَحَدًا. اللہ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ السَّلَامُ الَّذِي خَلَقَ الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ مِنَ الْمَوْتِ وَالْمَرَضِ وَسَائِرِ الْآفَاتِ كما قال سبحانه عن المؤمنين لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسا سلامتی والا ہے کہ جس نے جنت کو بنایا دار السلام. کس سے سلامت ہے جنت کا گھر؟ موت سے، بیماری سے، ہر طرح کی آفات سے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کے بارے میں، لہم دار السلام، ان کے لیے ہے دار السلام یعنی جنت، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وہو ولیہم، اور وہی ان کا دوست ہے، بما کانوا یعملون، بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں.
ان کے اعمال کی وجہ سے. تو اللہ کی دوستی کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جس کے عمل اچھے ہوتے ہیں. یہ دوستی ارن کرنی پڑے گی. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. اور ہم دنیا میں اس دار السلام کی تلاش میں ایسا گھر ہو جس میں نہ سردی ہو نہ گرمی ہو نہ تھکاوٹ ہو, ہر چیز میں پرفیکشن ڈھونڈ رہے ہیں. یہ بھی ہو یہ بھی ہو, لیکن وہ پوری نہیں پڑتی. جو مرضی کر لیں, ایک طرف سے فارغ ہوتے ہیں تو دوسری طرف توجہ چاہتی, دوسری سے فارغ پہلی طرف آ جائیں. اس سلامتی کا مظہر جنت کی شکل میں ہوگا نا, جنت میں وہ نظر آئے گا. جی بالکل. یس جو اس کو پسند ہے, جو چیز اس کی ہے, پھر وہ اس کے شایان شان بھی تو ہو نا. جو عبادت اس کے لیے ہے, یا جو دل اس کے لیے ہے, جو محبت اس کے لیے ہے, جو خوف اس کے لیے, پھر وہ اسی درجے کا ہو نا جو ہونا چاہیے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ السَّلَامُ الَّذِي يُسَلِّمُ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْجَنَّةِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ, اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی, السلام, ایسا السلام ہے, الذي يسلم على عباده في الجنة, جو اپنے بندوں پر جنت میں سلام بھیجے گا. سلام قولا من رب الرحیم. کما قال سبحانہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, تحیتہم یوم یلقونہ سلام, ان کا تحفہ اس دن جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے سلام ہوگا. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا, اور ان کے لیے اس نے عزت والا اجر تیار کر کے رکھا ہے. عزت والا جس میں رسپیکٹ ہو, یعنی گریٹنگز جو ہیں وہ بھی سلام, اور پھر جو کچھ پیش کیا جائے گا اس میں بھی انتہا درجے کا آنر. کون کس کو دے رہا ہے؟ دنیا میں اول تو لوگ دل کھول کے گریٹ نہیں کرتے, اور اگر کچھ مہمانی کر بیٹھے تو اس کو 10 جگہ مینشن کرتے ہیں. اور بعض اوقات اگر کچھ کھلاتے پلاتے ہیں تو رکھ کے خود چلے جاتے ہیں, یا دل پہ ان کے بوجھ ہوتا ہے کہ ہمیں کھلانا پڑ رہا ہے. تو یہاں ایسا کوئی عیب کوئی نقص نہیں. انسان جنت میں جائے گا تو عزت محسوس کرے گا, یعنی اس کیفیت کو محسوس کریں جب اللہ تعالی کی طرف سے سلام آئے گا. لیکن یہ کن کو آئے گا؟ جو خود بھی دنیا میں سلام کرتے ہیں. اور اگر کوئی سلام کرنے میں کوتاہی کرتا ہے, یا جواب دینے میں کرتا ہے, یا آگے بڑھ کے سلام نہیں کرتا, تو ان کو کیسے سلام آئے گا؟ لا تدخلوا الجنۃ حتی تحابوا, جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اگر آپ آگے بڑھ کے دوسرے کو سلام کر دیں. بلیو می, کسی نے کچھ بھی کیا ہو آپ کے ساتھ, آپ اسے اگنور کر کے کہ کیا کیا اس نے, میں نہیں کہتی کہ فورگیٹ, کیونکہ وہ ذرا مشکل کام ہے. اگنور کر کے جا کے السلام علیکم, جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو, اور اس کے دل سے بھی اللہ مٹا دے گا. پھر یہ اتنا بڑا آنر ایسے تھوڑی مل جائے گا کوئی قربانی کیے بغیر. اور سب سے بڑی قربانی کون سی ہوتی ہے؟ اپنے نفس کی, اپنی ذات کی. کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ 3 دفعہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے جب کوئی بات امپورٹنٹ ہوتی تھی, اور جب سلام کرتے تھے تو 3 دفعہ سلام کرتے تھے. تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اگر گھر جا کے اپنی امی کو 3 دفعہ مختلف السلام علیکم ماما, السلام علیکم, السلام علیکم امی, ایسے کہیں گے تو وہ ضرور. کیونکہ ہم ایک دفعہ کر کے دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں, میں نے کیا تھا اس نے جواب ہی نہیں دیا. 3 دفعہ نہیں کرتے. جب 3 دفعہ کریں گے تو یہ بہانہ بھی ختم ہو جائے گا. بالکل بالکل. جی اور ان کو اچھی دعائیں, جیسے میں نے اس میں سیکھا تھا آپ کا پیرنٹنگ کا ایک کورس تھا نا, ہم اور ہمارے بچے, اس میں یہ تھا کہ آپ کو اگر غصہ بھی آیا ہوتا بھی آپ بچوں کو دعائیں دیں کہ تم یہ کرو گے اور تم پھر ایسے بن جاؤ گے, اور
کیونکہ خیرخواہی کی فیلنگ آنے لگتی ہے نا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ السَّلَامُ المسلم على انبیائه ورسله لإیمانهم وإحسانهم وطاعتهم له وتحملهم في سبيله عظم الشدائد فيؤمنهم فلا يخافون ولا يفزعون كما قال سبحانه سلام على نوح في العالمین. وہ سبحانہ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی السلام جو السلام ہے، المسلم سلام بھیجنے والا ہے، علی انبیائہ و رسلہ اپنے انبیاء اور رسولوں پر. کیوں بھیجتا ہے؟ لایمانہم و احسانہم، ان کے ایمان اور احسان کی وجہ سے ان کو سلام بھیجتا ہے. وطاعتہم لہ، اور ان کی اطاعت کی وجہ سے کیونکہ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں. وتحملہم فی سبیلہ، اور ان کے اٹھانے کی وجہ سے اس کے راستے میں اعظم الشدائد، بڑے بڑے مصائب اور مشکلات. یعنی انہوں نے چونکہ اللہ کے راستے میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر سلامتی بھیجتا ہے. فَيُؤَمِّنُهُمْ، تو وہ ان کو امن دے دیتا ہے. فَلَا يَخَافُونَ، پھر وہ ڈرتے نہیں. وَلَا يَفْزَعُونَ، اور نہ گھبراتے ہیں. ورنہ پیغمبروں کے امتحان کتنے مشکل تھے تو اس میں وہ اتنے امن سے کیسے رہے؟ اتنے ہنگامے میں اتنے کام کیسے؟ کما قال سبحانہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین. یعنی بڑے سے بڑے مسئلے کے موقع پر ریلیکس رہنا، اطمینان اور امن میں ہونا، یہ کیا اللہ کی رحمت نہیں؟ اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر کہاں ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. ورنہ تو کوئی پاس سے گزرے تو ہم پڑک اٹھتے ہیں، کوئی ہمیں نہ ہی کہے تو ہم کہتے نہیں اس نے مجھے بیڈ لکس دی تھی، کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں پریشان ہونے کا. کیونکہ پریشانی کو ہم نے اپنی غذا بنایا ہوا نا، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، تو عذر تلاش کرتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی. تو انبیاء لا تحزن ان اللہ معنا، یہ کیا سلامتی ہے، یہ کیا امن ہے، اتنا سکون صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر احسان کے درجے میں عمل کرنے والا ہو انسان. میری جنت میرے سینے میں ہے. بالکل. میں نے ایک نیو مسلم کا پڑھا تھا اور پھر فیمیل تھی، اس نے کہا کہ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا لا تحزن ان اللہ معنا، جب ڈیورس سرکمسٹانسز تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اینڈ ہی کوڈ ایون سی دا فٹ اسٹیپس آف ہز اینیمیز ور ریڈی ٹو کل ہم، اینڈ یٹ ہی ہیز سچ اے اسٹرانگ فیتھ اینڈ ہی سینگ کہ لا تحزن، اس وقت بھی کہہ رہے غم نہ کرو. کہتے یہ پوائنٹ تھا اینڈ آئی ایمبریسڈ اسلام. تو یہ فیتھ اور یہ ایمان اور اس کا ریزلٹ میں سکون اور پھر اللہ کی مدد، اٹس آل انٹو کنیکٹڈ. مجھے ایسے آ رہا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ سلام دنیا میں بھیج رہے ہیں، ان میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا اطاعت اور ان کے احسان کے درجے پہ دین کے راستے میں، اور بڑے بڑے بوجھ اور کتنے مصائب، اور شیب ابی طالب میں رہنا، اور پھر سلام لے کے آ رہے ہیں، اور اللہ کا اور جبریل علیہ السلام دے رہے ہیں کہ میرا بھی سلام ان کو دے دیں. تو پھر وہ کہتے ہیں اللہم انت السلام، اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، ومن کا السلام. مطلب کیا بیوٹیفل ریپلائی بھی، اتنے وائز اور اتنے عقلمند لوگ تھے نا. تو بیسٹ انویسٹمنٹ کی، اور پھر سلامتی اور سلام، اور دنیا میں بھی اور جنت میں بھی موتیوں کا محل. ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں اور ان کے دیکھیں، ہم کیا دعوے کرتے ہیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں اور کیا دین کی خدمت کر رہے ہیں اور کیا شغل اپنایا ہوا ہے. Yes. So Allah subhanahu wa ta'ala basically, ٹھیک ہے زور سے بولو. Allah subhanahu wa ta'ala has basically given us so many options to upgrade ourselves. Like look at simple salam. Yes. It's such a way. Uplifting ourselves so we can easily get Jannah. Yes. If we act upon, if we implement
whatever we are taught by. اصل میں ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں بغیر کچھ کیے، بغیر کوئی تکلیف اٹھائے، بغیر کسی ہرڈل کے، اور ان سارے انعامات کے مستحق ہونا چاہتے ہیں بغیر کچھ برداشت کیے. کما قال سبحانہ اور سلام علی نوح فی العالمین. وقال سبحانہ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اور سلامتی اللہ کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا. اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے، اما یشرکون، یا وہ جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بافشاء هذا الاسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو پھیلانے کا، عام کرنے کا حکم دیا ہے. افشاء واخبر، اور خبر دی ہے، ان ذلك سبب للمحبت، کہ یہ سبب ہے محبت کا، ودخول الجنت، اور جنت میں داخل ہونے کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنۃ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. سلام کو عام کر دو آپس میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنۃ، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ ایمان لاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. اولا ادلکم، کیا میں تم کو نہ بتاؤں، علی شیء، ایسی چیز کے بارے میں، اذا فعلتموه تحاببتم، کہ جب تم اس کو کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو، پھیلا دو. میں یہ ایکسپیرینس کرتی ہوں یہاں پر، جب میں آتی ہوں الہدا میں، اور میں یہاں پہ جب لوگوں کو سلام کرتی ہوں تو میرا چونکہ دل ان کی طرف سے سلامت ہوتا ہے نا، تو آپ یقین کریں کہ مجھے جو بھی سلام کرتا ہے، میں گیٹ سے انٹر ہونے تک، یہاں تک راستے میں، مجھے باقاعدہ، اور جب ہینڈ شیک بھی سیر کے ساتھ، بالکل ایسے فیل ہوتا ہے جیسے کوئی پتہ نہیں کیا، کوئی ویو آئی ہے جو ٹرانسمٹ ہو کے میرے دل کو ایسے خوشی سے بھر دیتی ہے کہ مجھے لگتا ہے میں اس کے بغیر رہ کیسے رہی تھی. جو یہ ویو آتی ہے، کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان کے دل بھی میرے لیے سلامت ہے، میرا دل ان کے لیے سلامت ہے، ہمیں کوئی بغض نہیں ہے آپس میں. تو جب آپ سلام کریں تو اس وقت یہ بھی سوچیں کہ میرا دل بھی سلامت ہوگا تو اس کا فائدہ ہوگا. اگر آپ وہ لپ سروس کرتے رہے السلام علیکم وعلیکم السلام، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا دل میں. دل سے خوشی سے آپ سلام کریں تو اس کے بہت، اصل میں سلام ہے ہی سلامت رکھنے کے لیے نا، سلامتی کا پیغام بھی تو یہی ہے. اس کے علاوہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ شیخ توفیق چودھری اپنے لیکچرز کے دوران ہر تھوڑی دیر یا سلام، مجھے اتنا پہلے تو میں چونک جاتی تھی کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے، پھر بعد میں نے خود ایکسپلین کیا تھا کہ سلام کا مطلب ایک لحاظ سے پرفیکشن ہے. اور ہم یا سلاموں کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں بس، وہ جب کوئی فیل نہیں کرتے. نہیں، وہ ختم بھی ہوتا ہے نا، ایک وظیفہ ہوتا ہے یا سلاموں کا، سنا ہوا دیکھے سب. بس منیمم لیول پر، اور کچھ نہیں تو پھر یہی کریں. حالانکہ یہ سب کچھ پریکٹس میں لانے کے لیے نا. واللہ سبحانہ هو السلام فکل سلام ورحمت منہ وله وهو مالکها ومعطیها فالسلام منہ بدأ وإلیہ یعود فالسلام اسمہ ووصفہ وفعلہ والتلفظ به ذکر له فاللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذا الجلال والإکرام والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کیا زبردست مجلس کا خاتمہ ہوا ہے. واللہ سبحانہ هو السلام، اللہ سبحانہ تعالی وہی سلام ہے. فکل سلام ورحمت منہ، تو ہر سلام اور رحمت اسی کی طرف سے، ولہ اور اسی کے لیے ہے. وہو مالکہا اور وہی اس کا مالک ہے، ومعطیہا اور اس کا عطا کرنے والا. فالسلام منہ بدأ، پس سلام اسی سے شروع ہوا. وإلیہ یعود اور اسی کی طرف لوٹتا ہے.
فالسلام اسمہ، تو سلام اس کا نام بھی ہے، ووصفہ، اور اس کا وصف ایٹریبیوٹ بھی، وفعلہ، اور اس کا فعل بھی، والتلفظ بہ، اور اس کا تلفظ، ذکر لہ، اسی کا ذکر ہے، یعنی سلام کہنا بھی اس کا ذکر کرنا ہے. دراصل جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو گویا اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں. اٹس ناٹ اونلی گریٹنگ. فَاللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، پس اے اللہ تو ہی سلامتی ہے، وَمِنْكَ السَّلام، اور تیری ہی طرف سے ہے سلام، تبارکت ذا الجلال والاکرام، تو برکت والا ہے اے جلال اور اکرام والا رب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب، عزت والا رب اس سے جو وہ بس بیان کرتے ہیں. وسلام علی المرسلین، اور سلامتی رسولوں پر. والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. اگر ہفتے میں ایک دن بھی بھرپور طریقے سے محسوس کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو مل کے یوں یاد کر لیں. ایک ہوتا نا اگر تم اکیلے بھی یاد کرو گے تو اللہ اکیلے بھی کرے گا، اور اگر سب کے ساتھ مل کے کرو گے تو اس سے بہتر مجلس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے گا. تو مجلس کی ایک برکت ہوتی ہے، اس میں بیٹھ کے پڑھنے کی ایک اور ہی بات ہوتی ہے. تو سب کے ساتھ ایک کنیکشن کے ساتھ پھر رکھیں اور پھر عمل بھی کریں جو اس میں آئے. اور آگے بھی آسان ہے. پھر المؤمن ہے، المہیمن ہے، العزیز ہے، الجبار ہے، المتکبر ہے. تو اب چھوٹے چھوٹے آگے ہیں، کوشش کریں اتنا لیسن تو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. کچھ کہنا اسی ہاں، وہ حدیث ایز اٹ از تو نہیں ہے، کسی کا قول ہے، لیکن بات اس میں درست کہی گئی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے. بات صحیح ہے وہ، ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.